بات میں بھی ناکام رہے کہ وہ کسی قسم کے ثبوت پیش کر سکیں۔ ان کی بیٹی مریم نواز جو کہ آج پریس سے مخاطب تھیں، وہ یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ ہم تو خاندانی رئیس ہیں۔ اگر خاندانی رئیس ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے، پیسہ صحیح طریقے سے بنانا اس میں کوئی جرم نہیں ہے، اسلام بھی اجازت دیتا ہے، اس پہ کوئی ممانعت نہیں ہے۔ آپ اپنی محنت سے، ایمانداری سے پیسے بنائیں، اثاثے بنائیں، اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے۔ لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ جب بھی کوئی حکومت آپ سے یا کوئی عدالت آپ سے پوچھے، کوئی ٹیکس اتھارٹی آپ سے پوچھے، کوئی تفتیشی افسر کسی بھی ادارے کا آپ سے پوچھے کہ جی یہ ذرائع کہاں ہیں، کہاں سے آئے، کیسے بنائے آپ نے، تو اس کا سمپل جواب ہوتا ہے جس طرح کہ ہم عام لوگوں سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ کہاں، تو ہم جب جواب دے سکتے ہیں اپنے پروف لے جاتے ہیں اور کیس ختم ہو جاتا ہے، یا اگر جوابات نہیں دے سکے تو ہم اس پہ وہ جرمانہ ہو جاتا ہے۔ یہی بات نواز شریف نے بھی کی، جو ان کا بیانیہ تھا کہ یہ ہیں وہ ذرائع۔ تو مقصد یہ ہے کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون سے بالا تر ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے سوال پوچھنا ان کی شان میں گستاخی ہے کیونکہ وہ ایک خاص مخلوق ہیں، تو اس طرح تو ہوگا نہیں۔ دعویٰ آپ کا یہ ہے کہ آپ ایک جمہوری پارٹی ہیں، لیکن جو آپ کا رویہ ہے وہ تو بادشاہوں سے بھی زیادہ تکبر کا ہے کہ آپ تو اپنے سے نیچے کسی انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ کسی بھی ادارے کے سامنے، قانون کے سامنے پیش ہونا یا ان کے سوالات کا جواب دینا آپ اپنی حد تک سمجھتے ہیں۔ یہ تو ہو نہیں سکتا، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جب آپ اس ملک میں ہوتے ہیں، اقتدار میں ہوتے ہیں تو یہ ملک ٹھیک ہے، جب چیزیں آپ کی منشا کے مطابق ہو رہی ہوں یا وہ ادارے آپ کی منشا کے مطابق کام کریں پھر تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ قانون کے مطابق کام کریں تو پھر وہ غلط ہیں۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک لیڈر جو کہ اپنے آپ کو 3 دفعہ اس ملک میں وزیر اعظم بنا، جس طرح بھی بنا، وہ جب اقتدار میں نہیں ہوتا اس کے اثاثے باہر ہیں، اس کی اولاد باہر ہے، اس کی سرمایہ کاری باہر ہے، تو اس کا اس ملک میں کیا سٹیک کیا ہے؟ آپ عمران خان کی بات کرتے ہیں، یہ تو اچھا ہے کہ آپ نے پرائم منسٹر صاحب کے گھر کا ذکر کیا کہ 300 کنال کا ایک گھر، تو پرائم منسٹر عمران خان تو نہ تو کاروبار میں تھا اور نہ انہوں نے کوئی عوامی عہدہ سنبھالا ہوا تھا۔ انہوں نے تو اپنی حق حلال کی، خون پسینے کی، لٹرلی خون پسینے کی کمائی، پراپر بینکنگ چینلز، اس وقت وہ سیاست میں بھی نہیں تھے، پراپر بینکنگ چینلز کے تھرو آئی، اپنی 40 سال کا، آپ ہی نے کیس کیا تھا، اس کو کہتے ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن، کہ ایک انٹرنیشنل ایتھلیٹ جس کے ابو بورڈ ہو، ساری دنیا اس کو جانتی ہو، اور آپ اس پہ ایک کیس کرتے ہیں کہ جی آپ اپنے گھر کی منی ٹریل دیں۔ ان کا خیال تھا کہ سارے انہی کی طرح ہیں۔ انہوں نے ایک 40 سال کی منی ٹریل انہوں نے دی، اور اسی وجہ سے، اور وہ اس وقت انہی کی حکومت تھی، یہ نہیں کہ کوئی ہماری حکومت تھی، اس وقت کی حکومت میں جو سپریم کورٹ نے ان کو صادق اور امین قرار دیا، وہ قصہ ختم ہو گیا۔ ہمارا لیڈر اپنی مثبت ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو گئے، جبکہ انہوں نے اس وقت سے لے کر آج تک ایک سوال کا جواب نہیں دیا، ایک ثبوت پیش نہیں کیا، ہمیشہ جمہوریت کے پیچھے، کبھی سیاسی وکٹمائزیشن کے پیچھے انہوں نے اپنے آپ کو مظلوم بنایا اور عوام کا بھی وقت ضائع کیا اور جوابات بھی نہیں دیے۔
یہی عدالت تھی نا جس نے ان کو صحت کے لیے ایک وہ دی تھی، ضمانت دی تھی، اس وقت وہ ٹھیک تھی. تو انہوں نے جس طرح کے ماضی میں اپنا ان کا کردار رہا ہے جوڈیشری کو ایکسپلائٹ کرنے کا، ان پہ دباؤ ڈالنے کا، ملک قیوم کیس آپ کو سب کو یاد ہوگا، وہ آج ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی عدالتوں پہ یہ جو ہے تو پرائم منسٹر صاحب کا وہ ہے گٹھ جوڑ ہے. یہ تو آپ توہین عدالت کر رہے ہیں. یعنی عدالتیں اگر آپ کی منشا کے مطابق فیصلہ دیں تو ٹھیک ہے، اگر نہ دیں تو پھر وہ ان پہ پریشر ہے. یہ کیسی منطق ہے؟ جو فیصلے آپ کے حق میں آئیں تو ٹھیک ہے، جو نہیں آئے تو پھر آپ جو ہے تو ایک سیاسی وہ وکٹم بن جاتے ہیں. اس طرح نہیں چلے گا یہ ملک، اس طرح سے چیزیں نہیں ہوں گی. اب پاکستان بدل چکا ہے. آپ اپنے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ورکرز ہیں ان کو استعمال کر رہے ہیں، کبھی اے پی سی کے اس میں، کبھی دھرنوں میں، کبھی آپ ابھی جلوسوں میں اور اس قسم کی چیزوں میں. کس چیز کو آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ آپ نے تو اے پی سی میں کیا اعلامیہ دیا ہے؟ کوئی ایک چیز ہے جو کہ عوام کی بھلائی کے لیے ہے کہ جی صرف عمران خان جائے. عمران خان کیوں جائے؟ اس لیے کہ وہ بکتا نہیں ہے، وہ جھکتا نہیں ہے، اس لیے عمران خان جائے کہ ان کی اس کی پسند کی حکومت آئے اور یہ جو بھی کریں اور سارے ان کے جو کیسز ہیں وہ وائپ آؤٹ ہو جائیں، صاف ستھرے ہو جائیں. اور یہ دوسرے ملکوں میں اگر اس ملک سے اتنی ان کو محبت ہے تو وہ خود بھی آئیں. جس طرح عمران خان اپنا جو بھی اثاثے تھے، وہ جو بھی تھے تھوڑے بہت تھے، وہ ادھر ہی لائے نا. ان کی تو کوئی باہر جائیدادیں نہیں ہیں، اس لیے ان کی اس ملک سے کمٹمنٹ ہے. ان کی کیا کمٹمنٹ ہوتی ہے جس ملک کو آپ اس قابل نہ سمجھیں کہ وہاں آپ کی اولاد رہے؟ ایسا ملک اس کو آپ اس قدر نہ سمجھیں کہ وہاں پہ آپ انویسٹمنٹ کریں. آپ جاتے ہیں لوگوں کو کہتے ہیں کہ اس ملک میں انویسٹمنٹ کریں. کیسے کریں گے وہ جب کہ آپ خود جو ہے تو سارے آپ نے اثاثے باہر رکھے ہوئے ہیں، اپنی اولاد کو باہر رکھے ہوئے؟ تو اس ملک کے ساتھ کیا کمٹمنٹ ہے آپ کی؟ کوئی بھی نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ آپ کو اقتدار ملے جس کے ذریعے آپ اپنے کرپشن کر سکیں اور اپنے وسائل بنا سکیں. اب اس طرح نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت جو لیڈرشپ ہے وہ نہ اس کا کوئی کاروبار ہے، اس کا جو ہے تو جو فوکس ہے وہ صرف پاکستان ہے اور اس کے عوام ہے. اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں ہم. اور ہماری پارٹی کا جو بنیادی جو سلوگن تھا، جو ہماری کمٹمنٹ تھی عوام سے کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی کریں گے، ہم وہ بالکل کریں گے. ہمیں خوشی ہے، حالانکہ ہمارا کورٹس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ ہم کسی کے اس میں، ہم رسپیکٹ ضرور کرتے ہیں. جب وہ انہوں نے دے دیے تھی کئی کیسز میں ان کو ضمانت بھی مل گئی. حدیبیہ کا کیس تھا وہ کہ آپ کے سامنے ہے، اس سے کلیئر کیا کیس ہو سکتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ادارے اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہوں، اپنے فیصلے کریں. اور اس ملک کو اگر ترقی ہم نے دینی ہے تو وہ اسی طرح دینی ہوگی کہ سیاسی بنیاد پہ فیصلے ہم نہیں چاہتے، ہم میرٹ پہ چاہتے ہیں. کیونکہ ہمارے لیڈر نے خود تھرو ایگزامپل اپنا کیس لڑا، کوئی سفارشیں نہیں کی، کوئی اپنی سیاسی وکٹمائزیشن کے نعرے کے پیچھے نہیں چھپے. انہوں نے ایک ایک پائی کا حساب دیا. ہم آپ سے بھی یہی توقع کرتے ہیں کہ ہمیں اس بحث میں نہ الجھائیں کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. ہمیں آپ سیدھے سوالات کا جواب دیں کہ آپ یہ اثاثے آپ نے کیسے بنائے، باہر کیسے لے گئے، اس کا جواب چاہیے عوام کو. اس کے علاوہ ہماری نہ ان سے ذاتی دشمنی ہے اور نہ ہم کسی اور وجہ سے ان کو وہ کر رہے ہیں. اور شہباز شریف اور عمران خان کا مقابلہ، یعنی یہ کہتے ہیں کہ جی وہ عمران خان سے شہباز شریف کے ان کا کمپیٹیٹر ہے. یہ تو میں اس کو بہت بڑی گالی سمجھتا ہوں، ایک توہین سمجھتا ہوں. کہاں عمران خان اور کہاں شہباز شریف؟ عمران خان ایک وہ شخص ہے جس نے اپنے کیریکٹر کے ذریعے 22 سال کی جدوجہد کے ذریعے ایمانداری سے اپنی ملک کا نام روشن کیا. یہاں آ کے بغیر کسی حکومتی عہدے میں رہتے ہوئے ہاسپٹل بنایا، رفاہی کام کیے. وہ یہ چیزیں اپنے لیے ذات کے لیے بھی کر سکتا تھا، لیکن نہیں، اس نے اس کا جو قول اور فعل ہے وہ ایک ہے. ان کی طرح نہیں ہے کہ عوام کو استعمال کرو سیاست کے لیے اور پھر بناؤ اپنے لیے مال، اور جب وقت آ جائے تو پھر یا NRO کر لو اور یا جو ہے تو ملک سے فرار اختیار کر لو. ابھی وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے پرتعیش اس میں ماحول میں. آپ کو کہیں لگتا ہے کہ وہ بیمار ہیں؟ اتنی انقلابی تقریر انہوں نے کی
نہ ان کے پلیٹلیٹس نیچے آئے، نہ ان کا بلڈ پریشر اوپر گیا، نہ ان کی ہارٹ بیٹ کچھ ہوئی. تو یہ کیا ہے؟ یہ مذاق ہے، یہ عوام کے ساتھ مذاق ہے، اس ملک کے اداروں کے ساتھ مذاق ہے. ابھی اس کی جو تفصیل ہے، جو قانونی وہ ہے اسپیکٹ، میں ریکویسٹ کروں گا شہزاد اکبر صاحب سے کہ وہ جو ہے تو بتائیں. شکریہ. شکریہ جی. السلام علیکم. آج کے دو میں سمجھتا ہوں ایونٹس ہیں جس پہ تھوڑا سا میں کامنٹ کرنا چاہوں گا. پہلا تو شہباز شریف کی جو ضمانت قبل از گرفتاری تھی اس کا عدالت لاہور ہائی کورٹ سے منسوخ ہونا، اور اس کے بعد جو کہ ایک قانونی ایشو چل رہا تھا پچھلے کچھ ماہ سے، اور اس کے بعد ایک مریم ناز جو ان کی رشتے میں بھانجی ہیں ان کی ایک پریس کانفرنس ہے. دیکھیے، جو میں سمجھتا ہوں آج تو بڑا واضح ہو گیا کہ شہباز شریف صاحب اور ان کی جو پارٹی ہے وہ قانونی جنگ تو ہار گئی. قانونی جنگ اس طرح سے ہار گئی کہ آپ کی بیل بیفور اریسٹ، آپ خود عدالت کے پاس گئے تھے اور آج لاہور ہائی کورٹ نے آپ کی بیل بیفور اریسٹ ریجیکٹ کر دی. قانونی جنگ ہارنے کے بعد اس کے فوراً بعد ایک بوکھلائی ہوئی سی کوشش کی گئی ہے بیانیے کی جنگ کے اندر اپنا قدم جمانے کے لیے، جس میں پہلے چھوٹے والی مریم جو مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں انہوں نے آگے کچھ فرمودات فرمائے لاہور ہائی کورٹ کے ہاتھے سے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کنٹیمپٹ آف کورٹ کے ضمر میں آتے ہیں، اور ایک وہ رٹی رٹائی تقریر جیسے کہ کرائے کے ترجمان کرتے ہیں وہ آگے فرما کے چلی گئی. یہ سوچا ہی نہیں میری بہن نے کہ اس پہ کنٹیمپٹ بھی لگ سکتی ہے، کیونکہ وہ سیدھا سیدھا عدلیہ کے اوپر حملہ تھا. اس کے بعد مریم نواز صاحبہ آئی، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ابھی سے تھوڑی دیر پہلے، آپ کی سما خراشی کی. اس کے اندر 2-3 پوائنٹس ہیں، ان کے اوپر میں جلدی سے کامنٹ کر دوں تاکہ کیس معاملہ کیا ہے اور کس طرح سے اس کو پولیٹیکل بیانیے کی طرف شفٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اپنی چوری کو. ایک تو مریم نواز صاحبہ کی اگر آپ آج پریس کانفرنس دیکھ لیں تو یہ ایک ٹوٹل فرمائشی پروگرام تھا. اس کے اندر نہ ہی وہ گرمی تھی، نہ ہی گفتار کے اندر وہ چیز تھی جو پہلے، نہ جذبہ، نہ وہ دھار. اور اگر آپ اس کی پوری چیزوں کو لے کے تھوڑا سا ان کے پریس کانفرنس کے دوسرے حصے میں جہاں جائیں، جہاں میں سمجھتا ہوں کہ مریم صاحبہ نے آج شہباز شریف صاحب کو مسلم لیگ، اب یہ نون ہے یا شین ہے جو کوئی بھی ہے، جو سا بھی یہ حرف ہے، اس میں سے شہباز شریف صاحب کی تو سیاست کا آج انہوں نے خاتمہ کر دیا، کیونکہ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں ایک چارج شیٹ پیش کر دی شہباز شریف اپنے چچا کے بارے میں. اور جس طرح سے مغلیہ خاندان کا وہ داستان ہے کہ ہمیشہ ہی گھر کے اندر سے حملے کیے جاتے ہیں، اس طرح سے آج بھانجی نے چچا کی سیاست کا، ایک تو پہلے ہی بلو تھا کہ لاہور ہائی کورٹ، بھتیجی میں رشتے میں تھوڑا سا، بھتیجی نے چچا کا، میرے چاچو ہیں، چچا کی سیاست کا باب بند کر دیا. انہوں نے آج کھلے الفاظ میں بلکہ کھلی طریقے سے بتا دیا کہ شہباز شریف صاحب کی پچھلی 30 سال کی سیاست مفاہمت کی سیاست ہے. یہ ضرور ہے کہ وہ اپنے بڑے بھائی کا حکم مانتے ہیں، لیکن ان کی سیاست مفاہمت کی سیاست ہے. تو ایک دفعہ پھر ہونہار بھتیجی نے اپنے چچا کے اوپر بڑا اچھا وار کیا، اور اپنی پارٹی کے اندر انٹرنلی ان کو دوبارہ سے ان کے اوپر ایک کاری زن لگائی، جس میں ان کو یہ کہہ دیا کہ وہ مفاہمت کی سیاست کرتے ہیں اور میں مفاہمت کی سیاست نہیں کرتی ہوں. اس برے وقت میں بھی، برا وقت ہوتا ہے جب کوئی بندہ گرفتار ہو، جب اتنا سخت کیس ہو تو برا ہی ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ ہمدردی کرتی، انہوں نے ان کی سیاست کا بھی وہ کہتے ہیں تختہ دھرن کر دیا. اب جو انہوں نے کچھ فرمائشی طور پہ 2-3 چیزیں کی، وہ اتنے ویک آرگومنٹس تھے کہ وہ تو 1 منٹ میں مجھے ضرورت ہی نہیں ہوتی، بس میں صرف ریپیٹ کر دیتا ہوں، باقی آپ لوگ خود سمجھنے والے لوگ ہیں. ایک پہلے وہ احسن اقبال صاحب آئے، انہوں نے کہا جی کہ گلگت بلتستان کے الیکشن کے اس ضمن میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے. میرے بھائی پچھلے 6 مہینوں میں شہباز شریف صاحب کتنی اڑانے بھر چکے ہیں گلگت بلتستان جانے کے لیے، کتنے جلسوں سے خطاب کیا ہے، کتنی انہوں نے وہاں جا کے عوام کے اندر اپنی کوئی منشور کو پیش کیا ہے، یا کم از کم وہ جو بڑا مشہور لیپ ٹاپ کے سامنے ماسک پہن کے بیٹھتے ہیں وہ بھی انہوں نے کچھ کیا ہے گلگت بلتستان کے الیکشن کے لیے. آپ لاہور کے ایک حصے کی ریجنل پارٹی ہیں، آپ کو گلگت بلتستان کے الیکشن سے کیا لینا دینا؟ آج آپ کی بھتیجی
بھتیجی نے خود اپنی پریس کانفرنس میں کہہ دیا شہباز شریف پنجاب کے لیڈر ہیں. اس کے بعد ان کا گلگت بلتستان کے الیکشن سے کیا لینا دینا؟ تو آپ کی یہ والی جو آرگومنٹ ہے یہ تو بالکل ہی زیرو ہو جاتی ہے. اس کے بعد بھتیجی صاحبہ فرماتی ہیں شہباز شریف صاحب کو عدالتوں کے چکر لگوائے گئے. محترمہ، نیب نے 2 یا 4 جون کو ان کا اریسٹ وارنٹ نکالا تھا، ان کے گھر جا کے ایک اریسٹ کرنے کی کوشش بھی کی تھی. یہ پہلے پنجاب کا شہر قلعہ بند ہوا اور پھر پتہ نہیں کس دروازے بھاگ گیا اور اگلے صبح لاہور ہائی کورٹ میں نمودار ہوا. یہ پرانی بات نہیں ہے، جون کی بات ہے، آپ سب لوگوں کو یاد ہوگی. اس دن سے لے کے آج تک ایک لیگل بیٹل، ایک قانونی جنگ چل رہی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، جہاں نیب اپنے اریسٹ وارنٹ اور گراؤنڈ آف اریسٹ کو ڈیفینڈ کر رہا تھا کہ وہ بالکل مناسب ہیں، بالکل ٹھیک ہیں اور قانون کی روح سے ان کی گرفتاری بنتی ہے. اور شہباز شریف صاحب اپنی ایک بہت بھاری بھرکم قانونی ٹیم، جنہوں نے بائی دا وے میرے اور آپ کے بیچ میں وہ اتنا زیادہ مخل ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. پچھلی ہیئرنگ میں 1.5 گھنٹہ صرف آرگومنٹ یہ کیے، میرے تو سینئر بھی ہیں ان کے وکیل، کہ جی شہزاد اکبر نے پریس کانفرنس کیوں کی اس کیس کے بارے میں. وہ نہیں چاہتے میں آپ لوگوں سے آ کے بات کروں، ان کو بہت میں کھٹکتا ہوں یہاں پہ آ کے بات کرنا. تو ادھر آپ خود گئے، 2-3 ماہ آپ کا کیس چلا اور لاہور ہائی کورٹ نے آپ کے کیس میں جب دیکھا کہ اس میں شواہد ایسے ہیں کہ آپ کی گرفتاری بنتی ہے تو انہوں نے آپ کی ضمانت ریجیکٹ کر دی. اب لاہور ہائی کورٹ کے اس حکم کے مطابق، جہاں پہ آپ کی ضمانت ایک عدالتی حکم کے مطابق ریجیکٹ ہوئی، آپ نے فوری طور پہ ایک جنگ شروع کر دی اور آپ نے یہ کہہ دیا کہ جیسے یہ کوئی نیب کا اور گورنمنٹ کا گٹھ جوڑ ہے. تو آپ کس کو پاگل بنانا چاہ رہے ہیں؟ عوام کو نظر آ رہا ہے کہ عدالت کے اندر سے آپ کو ریلیف نہیں ملا، آپ کی ضمانت. اب آپ کو کیا سلیکٹڈ قسم کے فیصلے چاہیے؟ جب انہی آزاد عدالتوں سے وہ فیصلے آتے ہیں جو آپ کے حق میں بات کرتے ہیں، اس کو آپ بہت سراہتے ہیں اور بار بار دہراتے ہیں. آج پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے دہرایا کہ سپریم کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ نے کیا نہیں کہا ہمارے کیسز کے بارے میں یا نیب کے بارے میں. تو آپ کو نیب کے بارے میں کہی ہوئی باتیں قبول اور شہباز شریف کی منی لانڈرنگ کے اوپر دیا ہوا آج کا فیصلہ نامنظور؟ یہ تو بڑا سلیکٹڈ قسم کا آپ کا احتساب کا اور انصاف کا اپنا معیار ہے کہ آپ کو وہ احتساب قبول، وہ انصاف قبول جس میں آپ بری ذمہ ہو اور دوسرے کے اوپر الزام لگایا جائے. دوسری جو اس کے اندر یہ ایک چیز انہوں نے کہی مریم صاحبہ نے کہ شہباز شریف صاحب کو، اور یہ بار بار دہراتے ہیں، میں بھی آپ کی سماع خراشی اس لیے کرتا ہوں بار بار کہ یہ عوام تک بات جانی چاہیے کہ اصل میں معاملہ ہے کیا، کیس ہے کیا. مریم نواز صاحبہ نے آج اپنی پریس کانفرنس میں دہرایا کہ شہباز شریف کو ان کے بچوں کے اثاثے کی وجہ سے، آپ ذرا غور کیجئے، یہ وہی والی کاوش ہے بیانیہ بنانے کی جو نواز شریف کا کہا جاتا ہے کہ اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر نااہل کر دیا گیا. پوری دنیا جانتی ہے کہ نواز شریف صاحب کے کیا کرتوت تھے، کس چیز کے اوپر ان کو کیا گیا اور ان کے اندر کیسز کیا تھے، جو ویبن فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں، ہل میٹل ہے، یہ تمام کیسز، لیکن بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ بچوں کا. اسی طرح سے آج ایک کاوش کی گئی کہ شہباز شریف کو اپنے بچوں کے اثاثوں کی وجہ سے، سراسر غلط. قانون آپ سے آپ کے بچوں کے اثاثے کے بارے میں نہیں پوچھا، نہ ہی نیب کا قانون. نیب کا کیس ہے نواز شریف اور ان کے گینگ، شہباز شریف اور ان کی گینگ کے بارے میں، جس کو انہوں نے، میں لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتا چکا تھا، یہ میں ریفرنس اپنے ساتھ بار بار اس لیے لے آتا ہوں کہ اس ریفرنس کے اندر واضح طور پہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ لفظ استعمال کیا گیا ہے آرگنائزڈ منی لانڈرنگ گینگ. یہ آرگنائزڈ منی لانڈرنگ کر رہے تھے شہباز شریف صاحب. آرگنائزڈ منی لانڈرنگ کا مطلب یہ ہے کہ اس گروہ کا ایک سرغنہ ہے اور اس میں کچھ اس کے اعلی کار ہیں. اس کے اندر 16 اکیوزڈ پرسنز ہیں، 16 ملزمان ہیں. یہ علی بابا 40 چور والا معاملہ ہے. آج کل سمارٹ دور آ گیا تو یہ علی بابا اور 16 چور ہیں. علی بابا یعنی کہ شہباز شریف اس گروہ کے سرغنہ ہیں. اس گروہ میں ان کے اپنے بچے، بیگم، جن کا ظاہری بات ہے وہ گھریلو خاتون ہے، ان کا نام استعمال کیا گیا. اس کے بعد آپ کے ملازمین ہیں جن کے نام پہ بے نامی کمپنیاں بنائی گئی. وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ منی لانڈرنگ کرنے میں آپ کی معاونت فراہم کی. اور 4 وہ لوگ ہیں جو اپروور ہیں. کل ملا کے 20، جس میں سے 16 اکیوز پرسنز ہیں. 4 وہ ہیں جو آپ کو، جو اپروور بن گئے ہیں، انہوں نے اپنا گناہ قبول کر لیا ہے. اب یہ کہنا کہ ان کے بچوں کو
بچوں کا معاملہ الگ ہے. شہباز شریف صاحب نے نہ صرف ان کے ایسٹس بیونڈ نون سورس یعنی کہ اپنی آمدن سے ہٹ کر اثاثے ہیں، بلکہ انہوں نے یہ اثاثے منی لانڈرنگ سے بنائے ہیں. یہ کیس آمدن سے زائد اثاثوں کے باقی تمام کیسز سے مختلف ہے، کیونکہ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ آمدن سے زائد اثاثوں کے کیسز میں ریورس برڈن آف پروف ہوتا ہے. آپ نے صرف دکھانا ہے کہ اثاثے زیادہ ہیں، بار ثبوت ملزم کے اوپر چلا جاتا ہے کہ میں نے جائز طریقے سے بنائے ہیں. یہ وہ کیس ہے جس کے اندر یہ دکھایا گیا ہے کہ نہ صرف آپ کے اثاثے زائد ہیں بلکہ آپ نے یہ اثاثے منی لانڈرنگ سے بنائے ہیں، اور وہ منی لانڈرنگ ہے ٹیٹیوں کی صورت میں، جس میں اپنے آپ نے کالا دھن سفید کرنے کی کوشش اپنے ہی دور کے بنائے ہوئے قانون کے تحت کی کہ آپ باہر سے پیسہ گھما کے واپس پاکستان لائے اور اس پیسے کو سفید کر کے دکھانے کی کوشش کی. اب شہباز شریف صاحب کا میں پرٹیکولر آپ کو 2-3 چیزیں بتا دوں جو کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے شاید آج کہیں فرمایا بھی کہ میرے اکاؤنٹ میں کوئی پیسے نہیں آئے. شہباز شریف صاحب وہ والے شخص ہیں جنہوں نے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ڈالے بلکہ اپنی زوجہ محترمہ کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالے، منی لانڈرنگ ان کے اکاؤنٹ میں کی، وہاں سے پیسے ٹرانسفر کیے اپنے اکاؤنٹ میں، اور اس پیسے سے اپنی دوسری بیگم کو بنگلہ خرید کے دیا، ولاس خرید کے دیے، گاڑیوں کی مد میں پیسے ادا کیے اور خرچے کی مد میں پیسے ادا کیے. تو آپ کیسے کہتے ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں آئے؟ آپ نے تو صرف بچوں کے تو اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ اس طرح سے آئے کہ منظور پاپڑ والا محبوب ریڈی بان وہ پیسے بھیج رہا ہے ڈائریکٹ حمزہ کے، سلیمان کے یا نصرت شہباز صاحبہ کے اکاؤنٹ میں یا آپ کی بچیوں کے اکاؤنٹ میں. آپ خود چونکہ کافی بڑے شاطر انسان ہیں تو آپ نے 2 اکاؤنٹس ڈالے بیچ میں. اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ ٹرانسفر ہے جو 55 سے زائد والیوم ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں. اس کے اندر بینکنگ ٹرانزیکشن لگی ہوئی ہے، وہاں پہ شہزاد اکبر یا شبلی فراز کے زبانی بیان نہیں ہے کہ باہر سے. اب مجھے ایک بات بتا دیجئے، منظور پاپڑ والے کا یا محبوب ریڈی بان کا کیا تعلق ہے آپ کی پہلی زوجہ نصرت شہباز صاحبہ سے؟ وہ کیوں ان کے اکاؤنٹ میں ملینز آف ڈالرز ٹرانسفر کر رہے ہیں جبکہ وہ شخص، ایک شخص ریڈی لگاتا ہے لاہور میں، ہاکر ہے، دوسرا شخص پاپڑ بیچتا ہے پنڈ دادر خان میں، وہ کیسے ملینز آف ڈالرز آپ کی بیگم کے اور بچوں کے اکاؤنٹ میں بھیج رہا ہے؟ چلیں بات اگر وہاں پہ رک جاتی تو میں کہتا کہ صرف شہباز شریف کی ذات تک کوئی بات نہیں ہے، ان کے بچوں کا تھا، وہ اپنے ذمہ دار خود ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے حضور. آپ نے وہی پیسے آپ کی بیگم کے اکاؤنٹ سے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتے ہیں، اسی ڈیٹ کو ٹرانسفر ہوتے ہیں جس ڈیٹ کو وہ ٹرانزیکشن آتی ہے، اور آپ اس سے اگلے دنوں میں پھر اس سے مکانات، دکانات اور گاڑیوں کے اوپر اخراجات کرتے ہیں. یہ ڈائریکٹ بینیفٹ ہے جو آپ نے اٹھایا ہے اس منی لانڈرنگ کے پیسوں سے. یہ ہے ایک حصہ. دوسرا حصہ یہ ہے کہ یہ پیسہ جو ہے یہ آپ کا کوئی اپنا ذاتی نہیں ہے جو آپ بڑے خاندانی امیر تھے، یہ عوام سے لوٹا ہوا پیسہ ہے، یہ ایک عام آدمی کا حق مارا ہوا پیسہ ہے، یہ کک بیک اور کمیشنز کا پیسہ ہے. اس کی ایک مثال اس کمپنی کے اندر، اس ریفرنس کے اندر ان بے نامی کمپنیوں کی ہے جن کے اندر آپ کے ملازمین کے نام پہ وہ بے نامی کمپنیاں بنائی گئی. وہ ملازمین ایڈمٹ کر رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں کہ ہمارا ان کمپنیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتا. اب جو نثار ٹریڈنگ ہے راشد کرامی ملازم کے نام پہ جو 18,000 روپے کا ملازم ہے، کروڑوں روپیہ اس کی کمپنی میں آ رہا ہے، کیوں کر آ رہا ہے؟ اور وہاں سے وہ کیش کی صورت میں آپ کا ہی کیش بوائے نکال رہا ہے شعیب قمر، وہ اور مسرور عباسی دونوں اس وقت نیب کی حراست میں، اور وہی پیسے آپ لوگوں کے اکاؤنٹ میں جمع کروا رہے ہیں. اب اگر آپ ایک لمحے کے لیے نثار ٹریڈنگ کنسرن جو ان کے نام کی بنائی ہوئی کمپنی ہے اس کے اندر دیکھیں، یہ میں آپ کے لیے لایا بھی ہوں تاکہ آپ کی یاد دہانی کے لیے چھوڑی جاؤں گا آپ کے ساتھ. اب اس اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں، وہاں سے پیسے نکال کے انہی کے اکاؤنٹس میں ڈالے جاتے ہیں. اب وہ پیسے کہاں سے آتے ہیں نثار ٹریڈنگ کے اندر؟ نثار ٹریڈنگ یاد رکھیے گا راشد کرامت مسیح جو ان کا شریف گروپ آف کمپنیز میں 18,000 کا ملازم ہے، اس اکاؤنٹ کے اندر ٹرانزیکشن دیکھیے. اسلام آباد کے ایک ڈیولپر 2013 میں 45 ملین بذریعہ چیک اس میں جمع کراتے ہیں. 45 ملین. یہ میں آپ کو پورا پیپر دے جاتا ہوں.
اس کے بعد علینا سینٹر گجرات کے بلڈر اورنگزیب بٹ صاحب 2012 میں 15 ملین بذریعہ چیک اس میں جمع کراتے ہیں. رحمان گارڈن شیخوپورہ کے بلڈر محمد مشتاق 2013 میں 11 ملین اس میں جمع کراتے ہیں. اس طرح سے ایک اور ڈیولپر 2 ملین 2015 میں جمع کراتے ہیں. پھر آپ ہی کی پارٹی کے سیف الملوک ہو کر، جو لوگ لاہور کو کور کرتے ہیں، ان شخص کی نیک نامی سے اچھی طرح سے واقف ہوں گے، وہ 10 ملین 2014 میں جمع کراتے ہیں اسی اکاؤنٹ میں، نثار ٹریڈنگ، یعنی کہ کرامت مسیح کو. اس کے بعد مسلم نون کے ہی نوابزادہ طاہر الملک 2014 میں، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، 2014 میں 15 ملین بذریعہ چیک اسی نثار ٹریڈنگ راشد کرامت کی بینک میں ڈالتے ہیں، اس کی جو نام کی کمپنی ہے، اور اس کے کچھ دنوں بعد ان کو پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا مشیر برائے بیت المال لگا دیا جاتا ہے. اب شہباز شریف کہہ سکتے ہیں بھائی راشد کرامت جو تھا 18,000 کا ملازم، اس نے لگایا ہوگا اس کو بیت المال کا مشیر وزیر اعلیٰ کا، میرا کیا تعلق ہے، اس سے پوچھو. ڈرامے میں تو آپ کو پتہ ہے نا شہباز شریف صاحب کتنے ماہر ہیں. اسی طرح سے مسلم لیگ نون کے ہی ایک چودھری ہارون کیسر ہیں، 2010 میں 10 ملین وہ بھی راشد کرامت کو دے رہے ہیں. اتنا اچھا آدمی ہے، شہباز شریف کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح کے ان کے پارٹی کے 2.5 ملین ملک مختار سانگا صاحب وہ دے رہے ہیں. ایک اور سرکاری ٹھیکیدار کیسر لطیف، ان کی جانب سے 51 ملین کا چیک 2016 میں اسی اکاؤنٹ میں جمع ہوتا ہے راشد کرامت کے. کینال سٹی سیالکوٹ کے ڈیولپر 10 ملین دیتے ہیں. اب یہ جو سارے ڈیولپر، سرکاری ٹھیکیدار اور پارٹی کے عہدیداران آپ کے اس اکاؤنٹ کے اندر پیسے ڈال رہے ہیں، تو نیب تو آپ سے یہی سوال کرنا بنتا ہے نا، یہی سوال تو آپ سے کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے ذاتی ملازمین کی فرنٹ کمپنیاں ہیں. پریپوزیشن بڑی واضح ہے. ایک شخص چیف منسٹر پنجاب ہے، اس کے دفتر کے اندر آپ کے ٹیکس کے دیے ہوئے پیسے سے 2 ڈائریکٹرز ہیں، ایک ڈائریکٹرز پلاننگ ہے، ایک ڈائریکٹر اسٹریٹجی ہے، نثار گل، اور دوسرے ہیں صاحب ملک احمد. ان دونوں کی 2 کمپنیاں ہیں، ایک یونیٹا اسٹیل ہے اور ایک GNC ہے. دونوں کمپنیوں کے اندر اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہے، کوئی بزنس نہیں ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے، صرف پیسے آ کے گرتے ہیں. آپ کے دفتر کے وہ لوگ ہیں. اس کے بعد آپ کی ذاتی کمپنی کے اندر نثار گل کے نام پہ، یہ کرامت مسیح کے نام کے اوپر نثار ٹریڈنگ ہے، اس کے اندر کروڑوں اربوں روپیہ آتا ہے ٹھیکیداروں سے، سرکاری ٹھیکیداروں سے، بلڈر سے، ڈیولپر سے، اور آپ کے پارٹی کے لوگوں سے پیسہ آتا ہے. آپ کے پارٹی کے لوگ آ کے اس چیکس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ ہم نے پارٹی فنڈ میں وہ پیسہ دیا تھا. تو پارٹی فنڈ کا پیسہ راشد کرامت کو جانا چاہیے تھا، مجھے تو نہیں پتا تھا. تو اب اس کے بعد اگر شہباز شریف صاحب انگلی ہلا کے کہیں کہ میں نے دھیلے کی کرپشن نہیں کی، تو مجھے وہ منٹو صاحب کا افسانہ یاد آ جاتا ہے ٹوبا ٹیکسن، کہ ہر سوال کے جواب میں وہ اس کا جو کردار ہے افسانے کا، وہ ٹوبا ٹیکسنگ کرتا تھا. تو آپ اپنی یہی رٹ دہراتے جائیں کہ آپ نے دھیلے کی کرپشن نہیں کی. حضور والا انہوں نے اربوں کی ہے، دھیلے کی نہیں کی، اربوں کی ہے. آپ کی کرپشن کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں آج آپ 2 طرح سے چارج شیٹ ہوئے ہیں. ایک شہباز شریف صاحب آج آپ چارج شیٹ ہوئے ہیں لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے، جہاں سے آپ کی پری بیل اریسٹ ہوئی، ریجیکٹ ہوئی، آپ کی پری اریسٹ بیل ریجیکٹ ہوئی، ایک ڈیو پروسیس کے بعد ہوئی. اس لیے آج کسی اور کو مرد الزام ٹھہرانا سراسر غلط ہے.